بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری۔ آج اس کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو شروع کرتے ہیں۔ کیا قتل کرنا اتنا ہی آسان ہے فقہ؟ میرے جیسے غریب اور لاوارث بندے کے لیے قتل ہونا بہت آسان ہے، کیونکہ ملک جیسے مالک ہیں ہماری تقدیر کے، ہماری جان و مال کے، اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کے۔ کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے جی؟ قانون وہ خود بناتے ہیں، خود توڑتے ہیں، خریدتے ہیں اور اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اب پھر رونا مت شروع کر دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا ساتھ گناہ بن گیا ہے میرا، نقصان اٹھا سکتا ہے ملک، لیکن نمک حرامی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا اصل جرم یہ بن گیا ہے کہ میں نے آپ کو سب بتا دیا، مجھے جان دے کے بھی منہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے مجھے مہلت دی تھی، مگر میں لوٹ کے ہی نہیں گیا۔ اسے پتہ ہے کہ بھاگ کے کوئی نہیں جا سکتا، ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا۔ میرے ہاتھ آنے تک وہ میری گھر والی کو زندہ رکھیں گے، کس حالت میں زندہ رکھیں گے وہ، یہ میں جانتا ہوں۔ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود رونا شروع کر دیا۔ اچھا ابھی تم مت بات کرو ملک سے، تم بیٹھو آرام سے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اب تک اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے اسے؟ بڑے طریقے ہیں جی اس کے پاس، ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے اسے۔ اس کے بندے ہر جگہ موجود ہیں، اسے منٹ منٹ کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم ایسے ہی بہت زیادہ مروب ہوا ہے، خوف ایک کا ایک نفسیاتی دباؤ ہے تم پر، تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہارے ملک جیسوں سے نمٹنا جانتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے کہ ساری دنیا اس کی زر خرید اور محکوم نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس جنگل میں وہ اکیلا آدم خور شیر ہے۔ شبنم نے بھی اسے تسلی دی۔ ابھی فرید آ جائے گا، پھر ہم کوئی طریقہ آج ہی نکالتے ہیں۔ فرید کے آنے سے پہلے مجھے ایک جنگ میں سالس کا کردار ادا کرنا پڑا۔ اس کے دو فریق تیس مار خان اور اس کی چھوٹی سی محبوبہ دل نواز تھے۔ شبنم ہنسی، یہ بھی سچ کہا تم نے، بقول شاعر، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ۔ محبت کا اظہار کوئی گا کے کرتا ہے، کوئی رو کے، کوئی تارے گنتا ہے، تو کوئی غزل کہتا ہے۔ یہ لڑتے ہیں، جب شادی ہو جائے گی تو سب کی طرح یہ بھی سب بھول جائیں گے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ناصر؟ شبنم کچھ افسردہ ہو گئی۔ میں نے کہا یہ قانون فطرت سے جذبات کے غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے تو وہ عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ رئیس کے پاس عباسی کو دیکھ کے میں حیران ہوا، بڑی خاموشی سے آ گئی جناب کی سواری، اور کیا بینڈ باجے کے ساتھ آتا میں؟ شبنم نے کہا وہ تو ایک دن آئیں گے آپ، مگر یہاں نہیں۔ فرید نے فوراً جواب دیا، ہاں یہاں کوئی اور آئے گا، بلکہ یہاں سے کوئی اور آئے گا۔ ہمارے درمیان ایک لمبی میٹنگ رات کے کھانے تک جاری رہی۔ رئیس نے ایک بار پھر ساری بات بتائی، مگر اس میں ٹیکسی ڈرائیور کی داستان حیات کو خارج کر دیا گیا۔ ہم نے تمام امکانات کو خدشات پر اپنی اپنی رائے دی، اور پھر اتفاق رائے سے ایک لائحہ عمل مرتب کر لیا۔ رات 10 بجے شبنم نے ملک رب نواز کو فون کیا۔ اس کے لیے وہ فون استعمال کیا گیا جو وہ آنسرنگ مشین تھا۔ اس میں ساری گفتگو ایک بٹن دبانے سے ریکارڈ بھی ہو جاتی تھی اور سنی بھی جا سکتی تھی۔ شبنم نے رسیور اٹھانے والے سے کہا، یہ ملک رب نواز صاحب کا گھر ہے؟ ہاں جی، جواب ملا۔ کیا آپ ملک رب نواز صاحب بول رہے ہو؟ شبنم نے پوچھا۔ نہیں جی، میں تو ملک صاحب کا گن مین ہوں۔ آپ کون ہو جی؟ اگر وہ ہیں تو میری ان سے بات کراؤ، کہنا کہ اخبار کے دفتر سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ملک کی آواز آئی، جناب علی، ملک صاحب میں شبنم بول رہی ہوں۔ کون سی شبنم؟ وہ فلموں والی شبنم تو بڑھ گئی، وہ شبنم بھی نہیں جو پھولوں پر اترتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ ملک رب نواز کی خاموشی ایک رد عمل کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ شبنم جس کا تعلق خبروں کی دنیا سے تھا ایک ہی تھی، اور شاید ملک رب نواز کو اس کے فون کا انتظار تھا، مگر اسے ذہنی طور پر سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ او جی خیر ہوئے آپ کی، بسم اللہ۔ اس نے بڑی گرم جوشی اور زندہ دلی کا مظاہرہ کیا، یعنی یاد آ گیا آپ کو؟ لو جی، آپ بھی کوئی بھولنے والی شے ہو؟ خیر، آپ کے نام کے تو ڈنکے بج رہے ہیں شہر میں، صرف شہر میں۔ شبنم نے ہنس کے کہا، او جی غلطی ہوگی ملک، میں اور سارے جہاں میں کہنا چاہیے تھا ہم کو۔ خیر حکم کرو، اس وقت کیسے یاد کیا؟ ملک نے کہا۔ شبنم نے کہا، آپ حاکم لوگ ہو، آپ کے حکم دے سکتا ہے کوئی؟ آپ کے لیے کون حاکم؟ سارے محکوم ہیں، خیر سے آپ کے۔ ہمارا مطلب ہے اخبار والوں کی ہے اصل حکومت۔ وہ ایک گھٹیا اور نااہل سیاستداں کی طرح بول رہا تھا۔ ویسے تو بہت سی باتیں کرنی تھی مجھے آپ سے، پھر کسی دن غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں، خیر سے ہم حاضر ہیں، جتنی باتیں چاہو کر لو۔ ابھی مجھے دو باتیں پوچھنی ہیں۔ ایک یہ کہ کل آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ ہم نے نہیں جی، ہم ضرور بلائیں گے آپ کو کسی دن۔ شبنم نے کہا، کل رات کچھ لوگ آئے تھے، کہنے لگے کہ ملک رب نواز صاحب یاد کر رہے ہیں آپ کو۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ شادرے سے آگے کوئی پروفیسر ہاشم رضا رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ کیا نام بتایا؟ ہاشم رضا، یعنی آپ نہیں جانتے؟ خیر میں ان کی کوٹھی میں آپ کا انتظار کرتی رہی رات 12 بجے تک، وہ مجھے بٹھا کے چلے گئے تھے۔ عجیب بات ہے، آپ کہتی ہو تو انہوں نے ہمارا نام لیا تھا، ہم بھلا ایسی غلط حرکت کر سکتے ہیں؟ بلائیں گے آپ کو تو خود حاضر ہو کے درخواست کریں گے خیر سے، یا فون پر التجا کریں گے۔
ممکن ہے کسی نے آپ کا نام استعمال کیا ہو۔ ممکن کیا جی؟ کسی نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ہم کسی صحافی اور وہ بھی خاتون اسے رات 12 بجے تک انتظار پر مجبور کر سکتے ہیں؟ آپ نے شکلیں دیکھی تھیں ان کی؟ جی بالکل دیکھی تھیں، دوبارہ نظر آئے تو پہچان جائیں گی۔ وہ بولا، بہت افسوس ہے جی مجھے، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی تو نہیں کی؟ خیر سے جی، ہمارا مطلب ہے بدتمیزی۔ طیب نواز نے فوراً معذرت کی۔ بالکل نہیں، وہ بہت شرافت سے پیش آئے۔ خیر چھوڑیں یہ بات، پتہ چل جائے گا کہ یہ پروفیسر ہاشم رضا کون ہے۔ اس وقت فون کرنے کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ یہ فائق علی عرف فیقہ کون ہے؟ ظاہر ہے دوسری طرف ملک رب نواز چونکا ہوگا۔ فیقہ ہے اپنا ایک نمک حرام ملازم، آج کل بھاگا ہوا ہے ڈر سے۔ کوئی غلطی کی تھی اس نے؟ وہ جی ایسی ویسی غلطی؟ اس کا جرم تو ناقابل معافی ہے بالکل۔ اس نے ہمارا لاکھوں کا نقصان کر دیا اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ خیر سے آپ کچھ بتائیں گے مجھے کہ کیا نقصان کیا تھا اس نے؟ ہاں، ہم نے کوئی رپورٹ تو نہیں لکھوائی ہے اس کے خلاف ابھی تک، آپ کو بتا سکتے ہیں اس شرط پر کہ آپ خبر مت بنانا۔ خیر سے یہ بات آپ کے اوپر اور میرے درمیان ہے، کسی بھی تیسرے شخص کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ایک بات پوچھیں ہم آپ سے، آپ کیوں تفتیش کر رہی ہو اس معاملے کی؟ کیا فیقہ آپ کے پاس آیا تھا؟ جی، وہ صرف مجھ سے ملا تھا، چھپتا چھپاتا آیا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ پہلے کیا مطلب ہے آخر؟ بعد میں وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے ہمارے خلاف، دھمکی دیتا ہے ہمیں۔ نہیں ملک صاحب، وہ بیچارہ آپ کو کیا دھمکی دے گا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے آپ سے فون پر بات کرنے کی۔ ملک نے کہا، آخر کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا نقصان پورا کر دے گا۔ شبنم نے کہا، شاباش ہے بھائی، 2 ٹکے کا ملازم اور بات کرتا ہے ہمارا لاکھوں کا نقصان پورا کرنے کی۔ شبنم نے کہا، آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی تھی اس کے پاس سے۔ ملک نے کہا، گم نہیں ہوئی تھی، اس تخم حرام نے پھینک دی تھی، وہ اب مل گئی ہے۔ ملک کو شاید جھٹکا لگا، مل گئی ہے؟ کیسے، کہاں سے؟ اب یہ مت پوچھیں ملک صاحب، ویسے تو آپ چیز مل جانے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں اور پولیس سب معلوم کر سکتی ہے اس سے، مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں، غلطی ہو گئی تھی اس سے، آپ بڑے آدمی ہیں، اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں، اور ہم معاف کر دیتے اگر وہ چیز لے کر ہمارے سامنے آ جاتا اور تسلیم کر لیتا کہ چیز گم نہ ہوئی تھی اور نہ اس نے غلطی سے پھینکی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ نیت خراب ہو گئی تھی اس کی، اس نے سوچا تھا کہ ملک رب نواز کو بیوقوف بنا کر چیز غائب کی جا سکتی ہے۔ شبنم نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ خود ہی اسے واپس نہ کرتا۔ ملک نے ایک ولن والا کہکا لگایا، او بی بی، ہم ان کہیں کمی کمینوں کی خصلت کو سمجھتے ہیں، ان سے نبڑنا جانتے ہیں۔ اس کا تو باپ بھی قبر سے نکل کے وہ چیز ہمیں لوٹانے کے لیے آتا، ہاتھ جوڑ کے اور سر کے بل آتا، اس لیے کہ آپ نے بھی اس کی کوئی چیز ضبط کر لی ہے، مگر وہ چیز نہیں ملک صاحب، بیوی ہے اس کی۔ ہاں، بیوی نہ ہوتی تو ہم نے اٹھا لینا تھا اس کی بہن کو۔ خیر سے پولیس بھی ایسا ہی کرتی ہے، ماں بہن کے ساتھ حوالات میں تفتیش ہوتی ہے تو خود حاضر ہو جاتا ہے مفرور مجرم۔ آپ بھی ویسی تفتیش کر رہے ہو۔ خیر سے مس شبنم، آپ خیال کرو کچھ ہمارا، ہم عزت دار لوگ ہیں، عوام کے خادم ہیں، ان کے ووٹ سے اسمبلی میں آئے ہیں، پرانی بہو بیٹیوں کی عزت کو سمجھتے ہیں۔ اس کی بیوی بڑے آرام سے ہے اس دنیا میں، کیا مطلب ہے آخر آپ کا؟ ملک رب نواز گرم ہو گیا۔ دراصل فیقے نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں ملک گرجا بکواس کرتا ہے، وہ بھونکتا ہے کتا، وہ ہے کہاں آخر؟ شبنم نے گالی کو نظر انداز کر دیا، اس شہر میں کہیں ہے، آپ کب تک چھپاؤ گے اسے؟ خیر سے ہم نے تو گھیرا ڈال لینا ہے پورے شہر کا، جنگل کا گھیرا ڈالتے ہیں ہم تو، سانپ بچھو بھی نکل آتے ہیں بل سے، بھیڑیے پکڑے جاتے ہیں چوہوں کی طرح۔ اسے کہو کہ ملک صاحب وہ صرف ایک بار آیا تھا میرے پاس، اور اس وقت میں نے فیقے کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ نہیں دیکھا تھا۔ دوسری بار اس نے فون کیا اخبار کے دفتر میں کیوں چھپاؤں گی اسے؟ یہ بتائیں، آپ اپنی چیز لے کر اس کی بیوی کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں، پھر کیا؟ میں آپ کا جواب اسے بتا دوں گی۔ پھر فون آیا تو ویسے یہ چیز ہے کیا جس کے لیے آپ نے ایک شخص کی بیوی کو قید کر رکھا ہے؟ ایک عورت کو اٹھانا اور حبس بیجا میں رکھنا؟ ملک نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو بی بی، ہمارے ساتھ ایسی قانونی زبان مت بولو، آپ فیقے کو تھانے لے جا کے ہمارے خلاف پرچہ کٹا دو، خیر سے اپنی گواہی بھی ڈال دو بے شک۔ ملک صاحب، میں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ ختم کرا دوں، اگر بات نہ بنی تو بگڑ جائے گی۔ فیقے جیسے معمولی حیثیت کے آدمی کو آپ پٹوا سکتے ہیں، جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، کسی بھی الزام میں، یا مروا سکتے ہیں، مگر جو مرنے سے نہ ڈرتا ہو، اس سے آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے وہ؟ ملک نے پھر اسے ایک فحش گالی دی۔ آپ کے پاس ایک چیز وہی ہے جو فیقے کے پاس ہے، جان جس کا مول ہوتی ہے صرف وہ 2 انچ کی ایک گولی۔ ایسی گولی امریکی صدر کی جان بھی لے چکی ہے اور ہمارے ایک وزیر اعظم کو شہید ملت بنا چکی ہے۔ اس سے بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے ملک صاحب۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ سن رہا ہوں بی بی، ایک چوہا جان لے سکتا ہے شیر کی، یہی سمجھا رہی ہو آپ مجھے؟ خیر سے چونٹی کے لیے بھی مشہور ہے کہ وہ ہاتھیوں کو گرا دیتی ہے،
مقابلہ جسمانی طاقت اور کا اکھاڑے میں ہوتا ہے ملک صاحب، ریوالور کے لیے اس کا اور آپ کے ہاتھ ایک برابر ہے، لیکن نہ فیکے میں اتنی جرت ہے اور نہ اس نے ایسا کہا ہے۔ میں تو بات کر رہی تھی مرنے مارنے والے کی۔ ابھی ایک ایسی نوبت آئی ہے، جان سے بڑی چیز ہے آپ کے لیے عزت، جیسے اس کے لیے بیوی کی عزت ہے۔ ملک چلانے لگا، یعنی وہ اغوا کر کے لے جائے گا میری بیوی کو؟ شبنم نے کہا، کیسی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ جو آدمی آپ سے فون پر بات نہیں کر سکتا وہ ایسا سوچ سکتا ہے؟ میرا مطلب تھا کہ مجھ سے مایوس ہو کے وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ آپ کے دشمن بھی ہیں، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے پریس کلب لے جا کے مظاہرہ کرا سکتے ہیں، بھوک ہڑتال کا ڈرامہ کروا سکتے ہیں، پھر بیان بازی اور خام خواہ کی الزام تراشی۔ بے شک آپ کا اثر رسوخ ہے، مگر ملک صاحب، جس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہوں اسی کو ڈر ہوتا ہے کہ کیچڑ میں پتھر گرے گا تو چھینٹیں آئیں گی، جو ننگا ہوا اسے کوئی کیچڑ میں پھینک دے۔ ملک کی خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ شبنم کی دلیل نے اثر کیا۔ بالآخر اس نے کہا، تم سیانی ہو بہت اپنی عمر کے حساب سے، مہربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں، چلو تم اس کو ساتھ لے آؤ ہمارے ڈیرے پر۔ ملک نے کہا، یہی تو مشکل ہے ملک صاحب، ایسا ہو سکتا ہے تو میں آپ سے فون پر بات کیوں کرتی، اسے گاڑی میں بٹھاتی اور پہنچ جاتی آپ کے دولت خانے پر۔ پھر کیا میں جاؤں چل کے اس حرام زادے کے پاس؟ وہ کہتا ہے باہر کہیں۔ ملک پھر پھٹ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخر اس کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے برابر سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ سوچ لیں اچھی طرح، اس کا کہنا ہے کہ بیوی کا اللہ مالک ہے، اب مل بھی گئی تو کس کام کی؟ تھانے سے ملنے والی گاڑی جیسی بھی نہیں ہوگی۔ ملک کچھ مایوس ہوا، ایسا لگتا ہے یہ تو قدرتی بات ہے ملک صاحب، وہ بھول جائے گا بیوی کو، دوسری شادی کرے گا کہیں جا کے، مگر آپ کا نقصان پکا ہو جائے گا۔ وہ آپ کی چیز پروفیسر ہاشم رضا کو فروخت کر دے گا۔ کیا پروفیسر کو؟ لندن جا کے؟ شبنم کا وار اتنا کاری تھا کہ ملک رب نواز کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے پروفیسر ہاشم رضا کے نام سے بھی واقف نہ ہونے کی بات کی تھی۔ میں نے چشم تصور میں اس کو اچھلتے اور پھر سنبھلتے دیکھا۔ پروفیسر آج کل یہاں ہے خیر سے؟ ملک رب نواز غرا کے بولا، یعنی تم سب جانتی ہو، اخبار والوں کو دنیا کی خبر ہوتی ہے ملک صاحب، آپ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہوٹلوں میں۔ صبح 7:30 بجے آپ لاہور ہوٹل میں تھے۔ آپ نے نیل رنگ کا بہت معمولی شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور سر پر ٹوپی لگا رکھی تھی۔ از اٹ رائٹ؟ کون کہتا ہے ایسی بات؟ ہمیں نام بتاؤ اس کا۔ یہ ملک پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاہل تھا اور خواتین سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی عادت کے مطابق گندی گالیاں دے جاتا تھا۔ اسے شاید احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہوتا تھا، تو سوری کہنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ فقہ کہتا ہے، شبنم بولی، تم کیا اس کے ساتھ مل کے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ خیر سے، مجھے نہ آپ سے دلچسپی ہے، نہ فقے سے، اور نہ اس چیز سے جو جھگڑے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے۔ یس، وہ ایک مورتی کا سر ہے، اور اس مورتی کے سر کی اتنی اہمیت کیوں ہے یہ مجھے پروفیسر ہاشم رضا سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ شہر میں تاریخ اور تہذیب پر کوئی بین الاقوامی کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے۔ پروفیسر ہاشم رضا اس میں شرکت کے لیے آیا ہے، اسے مدعو نہیں کیا گیا، وہ خود اپنی دلچسپی کی وجہ سے آیا ہے، چوری چھپے۔ ظاہر ہے وہ کسی سے نہیں ملے گا، مگر میں ایک اخباری نمائندے کی حیثیت سے ملنا چاہوں تو انکار نہیں کر سکتا۔ ہم بھی ملیں گے اس سے، انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ شبنم ہنسی، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے۔ یہ اب سمجھ آ رہا ہے ہماری کہ تم نے فون کیوں کیا تھا۔ شبنم نے کہا، اچھا ہے کہ بات جلدی سمجھ گئے آپ۔ دیکھو، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پروفیسر ہاشم رضا کو جانتے ہیں، ان سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی، مگر جب ہم یہاں آئے تو ہمیں عجیب بات معلوم ہوئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک مقتول سے مل کے آئے ہیں آپ؟ ہاں، ہمیں اس نے اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے پاور آف اٹارنی دے دی تھی، یہاں آ کے معلوم ہوا کہ اسے تو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی پچھلے مہینے کی بات ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، سب سے اچھا ہے کہ ہم اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیں۔ شبنم نے کہا، لیکن ملک صاحب، کسی شخص کی موت کے بعد پاور آف اٹارنی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی قانونی حیثیت صفر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے۔ ملک رب نواز نروس ہو گیا تھا، اور اگر وہ پاور آف اٹارنی آپ نے لندن میں لی تھی تو ظاہر ہے کوئی شخص پروفیسر ہاشم رضا کی حیثیت سے آپ کے ساتھ لندن کی کورٹ میں بھی کیا گیا ہوگا۔ کورٹ شناختی کارڈ مانگتی ہے، اس نے اپنے آپ کو شناخت بھی کرایا ہوگا۔ یہ قانونی معاملہ ذہن میں رکھیں۔ ملک رب نواز نے سوچے سمجھے بغیر ایک جھوٹ بولا تھا، پھر اسے 10 جھوٹ بولنے پڑے۔ جال کے ایک ایسے پھندے میں پھنس جانے کے بعد وہ الجھتا جا رہا تھا۔ شروع میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ فقے کی معافی سے شروع ہونے والی بات مورتی کے سر اور پروفیسر ہاشم رضا تک پہنچ جائے گی۔ شبنم نے اسے بڑی ہوشیاری سے سوالوں کے جال میں پھانسا تھا، اور وہ خود اپنے جوابوں سے ہر ہلکا دام کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا گیا تھا۔ ابتدا میں شاید اسے شک نہ ہوا ہوگا کہ ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہے، مگر اب وہ اس خیال سے بھی پریشان ہوگا کہ بے احتیاطی میں وہ کتنا زیادہ بھول گیا۔ زبان سے نکلی ہوئی بات اگر ہوا میں تحلیل ہونے کی بجائے کیسٹ میں مقناطیسی ٹیپ پر نقش ہو جائے تو اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک کیسٹ ایک فلم کا نیگیٹو کسی کچوے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے کاٹتے جاؤ
اس کے منہ بنتے جاتے ہیں، 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو جاتے ہیں۔ ملک رب نواز نے کہا، مس شبنم دیکھیے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو فیقے کو بھی معاف کر دیں گے ہم، اور فیقے کی بیوی کو ہم نے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلوایا ضرور تھا مگر اپنے پاس رکھا نہیں تھا، وہ ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اسے قید کر لیا ہے، ذرا اسے ڈرانے کے لیے یہ بات مشہور کی تھی، یعنی آپ کی تحویل میں نہیں ہے وہ؟ شبنم نے کہا، نہیں جی، ہم نے کیا اچار ڈالنا تھا اس کا؟ اس وقت وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی، ہوگی اپنے گھر میں، ہمیں کیا معلوم؟ اگر فون کرے فیقہ تو آپ اسے بتا دیں، ہم آ جائیں گے جہاں آپ کہیں گے۔ فیقہ سامنے نہیں آنا چاہتا تو وہ چیز آپ کو دے سکتا ہے؟ جی ملک صاحب، میں اس سے بات کر کے کل آپ کو بتاؤں گی، آپ بھی معلوم کر لیں کل تک۔ کیا معلوم کرنا ہے اب؟ یہی کہ کل مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ، کہیں آپ کے اپنے بندے تو نہیں تھے؟ شبنم نے کہا اور فون رکھ دیا۔ یا ہو میں نے ایک نعرہ لگایا، اس وقت جی چاہتا ہے منہ چوم لو تمہارا۔ شبنم کا رنگ لال ہو گیا، ہوش میں نہیں ہو کیا؟ وہ دراصل محاورہ ہی ایسا ہے، میں نے سر کھجایا۔ محاورے غلط نہیں ہوتے، فرید بولا، اور ویسے بھی آدمی کو دل کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے کہا اب باقی باتیں بعد میں، پہلے آزاد صاحب کو فون کرو۔ میں پھر فون کروں؟ اچھا میں بات کرتا ہوں، میں نے کہا، اور آزاد صاحب کا نمبر ملایا۔ معمول کے مطابق وہ کام کے رش میں الجھے ہوئے تھے، آدھی رات سے کچھ پہلے اخبار کی آخری کاپی اشاعت کیے پریس کی جاتی ہے۔ گھنٹی کافی دیر بجتی رہی، پھر آزاد صاحب نے ہی ریسیور اٹھایا۔ ہاں میاں شہزادے، ہم تو انتظار میں عام سے امچور بن گئے ہیں۔ میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ بھائی معافی وغیرہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تفیع اوقات تم نے یہ ہاتھی کی چوری بقلم خود تو نہیں فرمائی خبر ایجاد کرنے کے لیے؟ میں نے کہا حضرت میں ناصر عظیم ہوں، میں نے کوئی ہاتھی نہیں چوری کیا۔ اچھا تو پھر صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ویسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صلاحیت تم میں نہیں ہے ہاتھی وغیرہ چوری کرنے کی۔ میں نے کہا مجھے کچھ عرض کرنا تھا۔ بھائی عرض تو کر رہے ہو تم۔ میں نے کہا دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو ملک رب نواز فون کرے۔ یہ ذات شریف کون ہے؟ ان کا دھیان کام کی طرف تھا، چنانچہ انہیں سوچنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے انہیں یاد دلایا وہ شبنم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اجی وہ کیا پوچھے گا؟ نامعقول، نابکار، ناجائز وغیرہ۔ ہم پوچھیں گے مزاج اس کا کیا بتایا تم نے؟ کہاں سے بازیاب کیا تھا تم نے شبنم کو؟ میں نے کہا آپ اسے کچھ مت پوچھیے اور کچھ مت کہیے، وہ پوچھے گا کہ آپ کی رپورٹر شبنم کہاں مل سکتی ہے، کہاں اس وقت؟ آزاد صاحب ہنسے۔ بھائی یہ سوال تو لاجواب ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس شبنم کے بارے میں عرض کر سکتے ہیں کہ صحن چمن میں اترتی ہے پھولوں پر صبح، مگر وہ خاتون سرما کے بارے میں یقین سے کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی چند منٹ پہلے ہمارے سامنے تھی اور کام میں مصروف تھی، شام سے یہاں تھی۔ انہوں نے پرتشویش لہجے میں کہا، یہ تم کسی جائے واردات سے اس کی غیر حاضری تو ثابت نہیں فرما رہے ہو ہمارے ذریعے سے؟ ویسے جرم کی نوعیت کیا ہے؟ کسے قتل کیا ہے اس نے، کیوں اور کیسے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ابن شبنم کی ملک رب نواز سے فون پر خاصی لمبی بات ہوئی ہے، آپ اسے یقین دلا دیں کہ شبنم نے تو کسی سے بھی بات نہیں کی، 2 گھنٹے سے وہ سر جھکائے کام میں مصروف تھی، اس دوران کسی نے اسے فون کیا، شبنم نے نہیں سنا، اسے بیوقوف بنایا ہے۔ ناصر صاحب یہ بیوقوف اور عقل مند اور گدھا اور الو وغیرہ بنانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں وہ عرض کر سکتے ہیں ہم اس کی خدمت میں مطلوبہ جواب اور دلائل سے قائل بھی کر سکتے ہیں کہ شبنم سے تو آج خیالوں میں بھی گفتگو نہیں کی کسی سے، اور ہم تو اس کی طویل خاموشی کے اس ریکارڈ سے تشویش میں مبتلا ہو گئے، یعنی شام سے اس نے زبان نہیں کھولی۔ ایک تاریخی واقعہ ہے یہ۔ میں نے مطمئن ہو کے ان کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ مایوسی، خوف، امید اور خوشی کے ملے جلے جذبات کا عکس اس کے چہرے پر ایسے بدل رہا تھا جیسے ٹی وی اسکرین پر منظر کے ساتھ رنگ بدل جاتے ہیں۔ شبنم کی ملک رب نواز سے ہونے والی ساری گفتگو سن لینے کے باوجود وہ پر یقین اور پر اعتماد نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے پوچھا۔ اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ مجھے ڈر لگتا ہے جی۔ میں نے کہا دیر مت کرو، اٹھو، کیا اپنی بیوی سے ملنا نہیں چاہتے تم؟ شبنم نے کہا چلو، وہ گھر پر تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ رئیس کچھ تشویش کا شکار ہو گیا۔ یار ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت، اس سے پہلے کہ ملک اس کی بیوی کو گھر بھیجے، شبنم کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ شبنم کا وہاں کیا کام ہے؟ میں نے کہا شبنم ہی انہیں پہچانے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ فیقے کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے تھے وہی اسے واپس پہنچانے آئیں گے، کم سے کم بھی 2 بندے ہوں گے۔ شبنم نے سر ہلایا۔ یہ دونوں وہی ہو سکتے ہیں۔ رئیس نے کہا تم انہیں دیکھ لینا دور سے، ان سے الجھنا نہیں پیارے۔ ہاں اگر وہ خود نہ الجھیں۔ میں نے کہا۔ فرید بولا وہ رئیس کو اغوا کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں۔ ملک رب نواز کے پاس بھروسے کے صرف 2-4 ہی آدمی ہوں گے جو ایسے سب کام کرتے ہوں گے۔ رئیس بولا ابھی ان کی شناخت کافی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں یار، زندہ ہے صحبت باقی؟ میں نے کہا ان کا ملنا ضروری بھی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیقے کی بیوی کو گھر میں پھینک کے بھاگ جائیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ملک رب نواز کی ہدایات کے مطابق چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، دیکھیں گے کہ فیقہ آتا ہے یا نہیں۔ رئیس نے کہا رابطہ رکھنا مجھ سے یار۔ ریوالور صرف فرید کے پاس تھا، وہ فیقے کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میرے ساتھ شبنم رہی۔ اس کے بیگ میں عام خواتین کی طرح لپسٹک وغیرہ بھی ہوتی تھی، مگر ایک صحافی کا بیگ تھا۔
اس میں اپنے ساتھ ہمیشہ چھوٹا سا پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر رکھتی تھی، ایک عام کیمرہ اور ایک رات کے وقت اندھیرے میں تصویریں اتارنے والا، کب کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے اس خیال سے یہ سب سامان بالکل تیار اور قابل استعمال حالت میں رہتا تھا۔ اس شولڈر بیگ میں فالتو کیسٹ اور بیٹری سیل، قلم اور نوٹ بک بھی تھے، اور میں نے اس میں چھوٹا سا لیڈیز ریوالور بھی رکھ دیا تھا۔ ایک صحافی کی حیثیت سے اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں ہر قدم پر خطرہ موجود رہتا تھا۔ فرید نے راستے میں کہا، یار میں سوچ رہا تھا اس سے کیا فائدہ ہوگا آخر؟ اگر آزاد صاحب نے ملک رمنواز سے کہا کہ فون کرنے والی شبنم نہیں تھی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مان جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، مگر کنفیوز ضرور ہو جائے گا۔ جو باتیں شبنم نے اسے بتائی ہیں کسی اور کو معلوم نہیں، مثلا پروفیسر ہاشم رضا کا حوالہ، ملک رمنواز نے شبنم کو وہاں بلایا تھا، اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے والے ملک کے آدمی تھے۔ یہ بات ملک کے سوا کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ شبنم کے سوا کون کہہ سکتا ہے کہ اسے اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا؟ ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہیں بہت سے معاملات میں۔ میں نے کہا ملک کہتا ہے کہ اس نے شبنم کو نہیں اٹھوایا تھا، حالانکہ اس کے سوا کوئی اور یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اسے بھی پریشان ہونے دو کہ فون پر بات کرنے والی شبنم نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ اس کے سفید جھوٹ کے مقابلے میں ایک سفید جھوٹ ہمارا۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ اغوا ملک نے کرایا تھا، ایسے اسے یقین ہوگا کہ بات کرنے والی شبنم تھی، مگر اس کا انکار تو ہمارا بھی انکار۔ فرید زیادہ قائل نہیں ہوا۔ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ملک جیسا چالاک اور ہوشیار آدمی ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ اخبار کے دفتر کے سامنے ایک رپورٹر کو اٹھوا لے، اور پھر جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا وہ بھی پورا نہ ہو اور وہ ملنے نہیں آیا۔ پتہ چل جائے گا اس کا بھی، ممکن ہے وہ کہیں پھنس گیا ہو کسی زیادہ اہم کام میں۔ چلو مانا، مگر پھر شبنم کو وہاں جس طرح قید کیا گیا نا، کوئی ملازم نہ محافظ، وہ آسانی سے نکل آئی۔ میں نے کہا یہ آسان بنایا ہمارے لیے فیقے نے۔ شبنم کو وہاں چھوڑ کر جانے والے باہر سے گھر کو تالا ڈال گئے تھے۔ اس گھر کا راستہ بھی پیچھے دوسرے پلاٹ پر تھا۔ کھڑکیاں دروازے شبنم نے ضرور چیک کیے ہوں گے۔ شبنم نے کہا کھڑکیوں میں گرل تھی اور دروازے مقفل تھے۔ اگر میں کھڑکی کھول کے چیختی چلاتی کسی کو مدد کے لیے پکارتی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہ سنتا۔ میری آواز سڑک کے پار والے گھر کے بند دروازوں کے پیچھے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے کہا سب اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کیے گپ شپ کر رہے ہوں گے یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے۔ ساتھ والے دونوں پلاٹ خالی تھے اور فون ون وے تھا۔ اس سے زیادہ اطمینان بخش حفاظتی انتظامات کیا ہو سکتے تھے؟ شبنم نے کہا تم لوگوں کا وہاں پہنچ جانا اتفاق تھا۔ تم اتفاق کہتی ہو اسے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا، کسی ذہانت اور ہمت کے ساتھ میں نے ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی طرح تمہارا پتہ چلایا۔ وہ ہنسی، اتفاق نہیں تھا، تمہارا وہ ٹیلی فون نمبر دیکھنا جو میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے شیشے کی گرد پر انگلی سے لکھا تھا، اس کے بغیر تم کیا کرتے؟ ایک رومانی ڈائلاگ سوچا تھا، بالکل اوریجنل۔ عرض کرتا ہوں شاید پسند آئے کہ وہ نمبر نہ ہوتا تب بھی میرے دل کی قطب نما اسی سمت میں میری رہنمائی کرتا جدھر سے تمہارے دل کی دھڑکن مجھے پکار رہی تھی۔ فیقے نے کہا ادھر سے سیدھے ہاتھ پر چوتھی گلی ہے، میرا گھر سیدھے ہاتھ پر چوتھا ہے۔ میں نے گاڑی روک لی، پھر ہم نے اسے آگے نہیں جا سکتے۔ اب تم اتر کے آگے جاؤ۔ نہیں جی، ڈر لگتا ہے مجھے۔ ابے ڈر کے گھوڑے، یا تو گھر والی کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور اپنے ہی گھر میں جاتے ہوئے مر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا میں جا کے اسے کہوں کہ تمہارے شوہر نامدار گلی کے نکر پر کھڑے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، تم چل کے سنبھال لو۔ فیقہ اتر گیا۔ اس نے چند قدم گلی کی طرف بڑھائے اور پھر پلٹ کے دیکھا۔ فرید نے اسے گالی دی، یہ ہمیں بھی مروائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اسے اشارے سے آگے جانے کے لیے کہا۔ پھر فرید اپنا ریوالور چیک کر کے نیچے اترا اور گلی کے آغاز میں پان سگریٹ والے کی دکان پر رک گیا۔ میں نے گاڑی کو کچھ آگے لے جا کے ایک شو روم کے سامنے روک دیا۔ وہاں بہت سی کاریں ایک قطار میں کھڑی تھیں اور ایک چوکیدار بندوق لیے ٹہل رہا تھا۔ ابھی شو روم بند ہے، چوکیدار نے شبنم کو غور سے دیکھ کے کہا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے ایک گاڑی لینی تھی، صبح آنا۔ وہ بولا ابھی ادھر سے جاؤ۔ میں نے کہا کیا صبح تک میں اسی جگہ انتظار نہیں کر سکتا؟ اب واپس کیا جانا؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے بہتر سمجھا کہ میرے منہ نہ لگے۔ میں نے شبنم سے کہا تمہاری چھٹی حص کسی خطرے کی خبر دے رہی ہے یا نہیں؟ وہ دیکھو سامنے کباب بن رہے ہیں، پراٹھے تلے جا رہے ہیں، خوشبو مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے، لیکن قسمت میں دھکے کھانا لکھا ہوا تو پراٹھا کباب کیسے مل سکتا ہے؟ ادھر دیکھو لوگ چرخے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم اطمینان سے دیکھو یہ سب، آتا ہوں میں 2 منٹ میں۔ تھینک یو، یہی امید تھی مجھے تم سے۔ سب لاتا ہوں 2 منٹ میں، یہی کہا ہے تم نے، سب کھا سکتی ہوں میں، اس وقت اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے فرید کو دیکھا، ابھی تک وہ پان سگریٹ کے کیبن سے کچھ لینے میں مصروف تھا۔ گلی کے موڑ پر ایک بس خالی کھڑی تھی، یہ کسی روٹ کی بس تھی، شاید اس کا مالک کہیں قریب ہی رہتا تھا۔ اس کے دروازے کھڑکیاں کھلے پڑے رہتے تھے اور اندر اندھیرا تھا، مگر میں نے شیشے کے پیچھے غور سے دیکھا تو مجھے ڈرائیور کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بالکل سیدھا اور ساکت تھا۔ یہ بات مجھے عجیب لگی، وہ ڈرائیور یا کلینر ہو سکتا ہے، کسی کام میں مصروف نظر آتا۔ سارا دن اسی سیٹ پر گزارنے والا بس ڈرائیور تفریح کے لیے پھر وہاں آگے کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کوئی اور آوارہ گرد ہوتا تو بس کی پچھلی سیٹوں پر لیٹ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوا شخص خود کو گم رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے گہرے رنگ کے کپڑے بھی اسی لیے پہنے تھے۔ میں اسے مسلسل نظر جما کے دیکھتا تو وہ شک میں پڑ جاتا۔ بس سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی ترچھی کھڑی تھی، مگر اس کے سب دروازے کھلے ہوئے تھے۔
پیچھے والی سیٹ پر کوئی بے فکری سے لیٹا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں باہر تک نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ گاڑی میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے، اور دماغ پر تھوڑا سا زور دیتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ ایک رات اسی گاڑی نے میرا اور شبنم کا پیچھا کیا تھا۔ اس رات میں فیقے کی پک اپ میں لیٹ کر ملک رب نواز کی کوٹھی میں پہنچ گیا تھا، اور شبنم میرے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ ملک رب نواز کو اس رات میں نے کئی برس بعد دوبارہ دیکھا تھا، مگر وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلا، فیقے نے شور مچا دیا اور میں شبنم کے ساتھ ایک کوٹھی کے باہر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ وہاں میں نے اس گاڑی کو دیکھا تھا جس میں ملک کے وفادار مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کا احساس ایک ٹھوس حقیقت بن گیا۔ میں ٹہلتا ہوا واپس گیا اور میں نے گاڑی کے پاس جھک کے کہا، شبنم کچھ دیر بعد مڑ کے دیکھنا، ایک شخص خالی بس کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے، ڈرائیور کی جگہ۔ دوسرا اس گاڑی میں لیٹا ہے جو کچھ دور کھڑی ہے۔ یہ گاڑی ملک رب نواز کی ہے۔ آر یو شیور؟ میں نے کہا یس، شک کی گنجائش 1% بھی نہیں۔ تمہارے پاس وہ ننھا منا پیارا سا جان لیوا ریوالور ہے نا، جس کی گولی تیر نگاہ سے زیادہ قاتل ہے؟